عقل دی عادت ہے، یاد رکھو، نفی دی ضد نال چیزاں دی پہچان کرنا، فلسفے دا اصول سمجھا دینا۔ عقل، پہلے جملہ سن لو، عقل دا کام ہے چیزاں دی ضد دی نفی نال چیزاں دا اثبات کرن دی، جن صوفی نفی اثبات آندا ہے۔ اے کی ہوندا ہے؟ اس ویلے رات دا الٹ کی دن، دن دی نفی نہ کرے سیں تے رات دا ہونا ثابت نہ ہو سی۔ ایک بندہ ہے مریض ہے، مرض دا الٹ صحت، یہ صحت دی نفی نہ ہو سی تے بیماری دا اثبات نہ ہو سی۔ ایک بندہ امیر ہے، امیری دا الٹ غربت، یہ غربت دی نفی نہ ہو سی تے امیری ثابت نہ ہو سی۔ چیزاں اپنی ضداں تو پہچانیاں جاندیاں، ضد دی نفی کر دے ہو تو اس چیز نو پہچان لیندے ہو۔ ایک اصول، دعا اصول کہ عقل نو دو چیزاں چاہی دیاں، اصل تے فصل۔ چیز دی اصل کی ہے، ان دی فصل کی ہے۔ مثلا اے لوہے دا بنے ہوئے ڈنڈا ہے، ان دی اصل کی ہے لوہا، انہوں میں لوہا کیوں نہیں آندا، انہوں میں ڈنڈا کیوں آندا؟ اے جڑی شکل ہے نا، اے فصل ہے، اے انہوں لوہے تو جدا کرن دی پی ہے بھی لوہے دا تے ہے بھی لوہے تو جدا، جی میں آپاں سارے ہائیں بھی انسان پر ہر دا فنگر پرنٹ اپنے۔ اصل ہے ساڈا انسان ہونا، فصل ہے فنگر پرنٹ۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ اے دو کام، اے دو اصول ہیں عقل دے، انہاں دو ضابطیاں دے وچ چلدی ہے۔ اے گلاں تانوں نہ پیراں دسنیاں نہ مولویاں دسنیاں۔ عقل پریشان کیوں ہوندی؟ عقل کو اپنا رب کیوں نہیں لبھیا جاندا، اپنا خالق کیوں نہیں لبھیا جاندا؟ اے ضداں دی نفی تے چیزاں نو پہچان دی ہے تے او آندا پہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ توجہ کرو، دنیا دے وچ وجود دو طرح ثابت ہوندا ہے، یا زمان دے وچ یا مکان دے وچ۔ اسی آنے ہیں کہ کوئی ہے، عقل پوچھ دی ہے کتھے، تے اسی آنے ہیں کوئی ہائی، عقل پوچھ دی ہے کدن ہائی۔ وقت تے زمان، زمان تے مکان، اے دو میں نال نال چلتے ہیں جی۔ قائد اعظم ہوندے ہیں، دو ہی سوال ہو سن، کتھے ہوندے ہیں؟ کراچی۔ کدن ہوندے ہیں؟ 1947۔ زمان تے مکان، اسی زمان میلاد کتھے ہوندا پے؟ ایتھے ہوندا پے۔ کس ویلے ہوندا پے؟ منطق ہے نا، منطق تو ہل نہیں سکتے۔ زمان تے مکان دو چیزاں چاہی دیاں عقل نو جنہ دے نال وجود پہچانیا جاوے، اصل تے فصل۔ اصل پتہ لگ جاوے تے اون جے میں واقع دویاں کو اے پتہ لگ جاوے تے تریہ اے ہے کہ اون دی ضد دی نفی کر دے۔ اول دی ضد دے آخر، یا چیز پہلے ہو سی یا بعد ہو سی۔ آخر دی ضد ہے اول، ظاہر دی ضد ہے باطن۔ ظاہر ہے جڑا سامنے آ جاوے، باطن ہے جڑا لکیا رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سارے فلسفے نو ہکے چار لفظاں دے وچ بیان کردا ہے۔ هو الاول والآخر، اے زمان دی بحث ہے، زمانے دی بحث۔ ظاہر و باطن، اے مکان دی بحث ہے۔ پہلے وقت چی ہو سی، بعد وقت چی ہو سی کہ اسیاں نے کوئی چیز ظاہر ہوندی ہے، کوئی جگہ چاہی دی ہے جتھوں ظاہر ہوئے، تے اسیاں نے کوئی چیز لکی ہوئی ہے، کوئی جگہ چاہی دی ہے جتھے لکی ہوئی ہوئے۔ ہن عقل آندا ہے، اللہ آندا ہے هو الاول، آندی اچھا اول ہے، آخر تے نہ ہو سی۔ زید دی نفی کرنا چاہندی ہے، وہ آندا ہے نہیں، هو الاول والآخر، اول بھی میں ہے آخر بھی میں ہاں، میرا اول میرا آخر ہے، میرا آخر میرا اول ہے۔ زمان گیا، پھر آندا ہے الظاہر، میں سامنے آ تیرے۔ عقل آندی اچھا سامنے آ گیا، ہن لکیا تو نہ رہیا نا، آندا نہیں الباطن، لکیا ہویا بھی میں ہاں۔ عقل نو سمجھ نہیں آمدی رب دی، کیونکہ اللہ اجتماع فی ضدین، ضداں جمع ہوندیاں پئیں۔ اللہ دے نا چالو 48 جوڑے بن دے ضداں دے، محیی ہے، ممیت ہے، رحم کرن والا ہے، عذاب دیون والا ہے۔ اللہ اکبر۔
ہکو ذات ہے، تمام زداں پائی جاندیاں، اینو آندن انفینٹی، لا محدودیت جنوں آندن۔ رب عقل دے کدی بھی دسترس دے وچ نہیں آمنا، کیونکہ عقل نو عادت ہے ضد دی نفی کرے، او آندا پہ هو الاول ہو والآخر، هو الاول، اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے۔ زمان گیا، الظاہر الباطن، ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے، مکان گیا، زمان گیا، مکان گیا، فنا بھی گئی۔ جیڑا زمان مکان وچ نہ آوے وہ فنا نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ اندر کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جو کچھ تواڈے کول ہے تواڈے سمیت سب دے سب فانی، صرف رب دا چہرہ ہے جیڑا باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ نہ زمان اودے تے اثر کرتا ہے کیونکہ اول بھی ہوا ہے آخر بھی ہوا ہے، نہ مکان اودے تے اثر کرتا ہے کیونکہ ظاہر بھی ہوا ہے باطن بھی ہوا ہے۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ حالی تو بڑی آسانی نال کھیر پکا کے دیندا پیا، اصل ایتھے جے کلا دردا کرو تو بڑی اوکھی بحث ہے۔ لے جامنا تانوں ایک پاسے ہے، پر کوئی ماں کہ تھوڑا جہا ذہناں نوں تھوڑی جی نہ کشتی کروا لا۔ هو الاول والآخر، زمان گیا، الظاہر والباطن، مکان گیا، زمان تے مکان اٹھے تے اللہ اکبر ہویا۔ امام جعفر صادق کل کسی نے پوچھیا، مؤذن آئی اذان دے کے آیا، مرید آئی آپ نے کہا بڑے زور زور دا آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر، کی آندا پہ آیا مطلب کی ہے اندا؟ وہ دا کہ جی اللہ سب کول بڑا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سیکھیے میرے کو، اللہ سب کول بڑا ہے، او کوئی اور ہے جنہاں مقابلہ اللہ دے نال کروایا جا سکے؟ اللہ اکبر دا مطلب بس ہوا بڑا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ عالم امر کما کان ہے، عالم خلق علا آن ہے۔ جاؤ کسی عالم کو جملہ پوچھو، آنکھوں نے جواب دے، جواب ہم دے حدیث مبارک ہے، حضور بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہو شیء، اللہ ہائی تے اون دے نال ہور کوئی بھی نہ ہائی، تے پھر اس نے مخلوق بنائی۔ علی بیٹھا ہے رومن لگ گئے، حضور نے کیوں روندا پیا؟ فرمایا الا آن کما کان، جویں پہلے اون دے نال ہور کوئی نہ ہی، اج بھی بس او ہے اور کوئی نہیں۔ ایک گل صرف وہ بندہ سمجھ دے زمان تے مکان دی بحث نو سمجھ دے۔ ہن سب کچھ اسی اون دا اول ہونا نہیں سمجھ سکدے کیونکہ ساڈے کول اولیت کوئی نہیں، اسی اون دا آخر ہونا بھی نہیں سمجھ سکدے کیونکہ ساڈے کول آخریت کوئی نہیں۔ اول تے آخر دو میں زمانے تو ہیں تے زمانے دا اثر رب تے کوئی نہیں کیونکہ زمانے دا خالق خود ہے۔ ظاہر تے باطن حصی ہیں، کوئی چیز میری اکھاں دے سامنے آندی ہے لکی راندی ہے، حصہ انہوں پا نہیں سکدیاں کیونکہ حصہ دا خالق ہے۔ لا یدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اکھاں میرے تائیں نہیں آمدا پر میں آ جانا اکھاں تائیں۔ ہائے ہائے واہ کیا سونا رب ہے ساڈا۔ اے عقل کولے گتھیاں نہیں سلجھائیاں جاندیاں تے جس ویلے نہیں نہ سلجھائی جاندیاں تے عقل وچ عاجزی آ جاندی ہے۔ جے بندے دا پتر ہوے تے جے ہوے کو پیر تے مولوی، او اکسی کیڑی گل ہے تے فضول گل ہے، پیسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، آو آپ مسلک تے بحثاں کرنے ہیں۔ اے رب نو لبھن دی بحثاں کیڑے فضول لوگاں دا کام گل کریندے پے۔ جس ویلے عقل حیرت چمدی ہے نا منکسر ہو جائے۔ ہن یاد رکھے تین چار جملے، عقل منکسر ہے، امر متکبر ہے۔ کیوں بھائی؟ هو الذی هو المالک القدوس السلام المؤمن والمحیمن محیمن العزیز الجبار المتکبر۔ عقل عاجز ہے، امر متکبر ہے۔